امام حسن حسین علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی جو وحی اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ تھی۔ یہ وہی گھرانہ تھا جس کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں قرآن کریم نے بھی گواہی دی۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں امیر المومنین حضرت علی اور سیدۃ النساء عالمین فاطمہ زہرا کے صاحبزادوں کے بارے گزشتہ میں ان کے بچپن کے بارے جاننے کی سعادت حاصل کی۔ قسط نمبر 2 میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی اور شہادت تک کے سفر کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الزهراء أبو السبطين وصنو محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصنو محمد الأزهر من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحيك في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد ضام الإسلام ولولا أنت لما استغنى۔ حضرت امام حسین حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلے فرزند اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ بعض منابع کے مطابق امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کا نام حسن رکھنے سے پہلے اپنے بیٹے کا نام حمزہ یا حرب رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تو آپ نے فرمایا میں اس کام میں خدا اور اس کے رسول پر پیل نہیں کروں گا۔ تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایک حدیث کے ذریعے اپنے نور چشم حسن مجتبی علیہ السلام کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ البتہ حسن میرا فرزند اور بیٹا ہے، وہ میرا نور چشم ہے، میرے دل کا سرور اور میرا ثمرہ ہے، وہ بہشت کے جوانوں کا سردار اور امت پر خدا کی حجت ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی بات میری بات ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ میرے بعد اسے کیسے کمزور کریں گے، اس یاد میں کھو جاتا ہوں جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ اس وقت آسمان کے ملائکہ اس پر عزاداری کریں گے، اس طرح زمین کی ہر چیز، اس جملہ آسمان کے پرندے، دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس پر عزاداری کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ فرمانا کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تم میرے بیٹے ہو، اور حسن حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام انسانی کمالات میں اپنے والد گرامی کا کامل نمونہ اور اپنے نانا بزرگار کی نشانی تھے۔ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ اور آپ کے بھائی امام حسین ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام و خاص نے بہت زیادہ حدیث بیان کی کہ آپ نے حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، خواہ وہ اٹھیں یا بیٹھیں۔ حضرت امام حسن نے اپنی عمر کے 7 سال اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ بیت رضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ میں بھی اپنے نانا کے ساتھ شریک ہوئے۔ شیعہ اور اہل سنت منابع میں امام حسین کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی۔ آپ اصحاب قصہ میں سے تھے جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی، جس کی بنا پر شیعہ ان ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ آپ نے 2 دفعہ اپنی ساری دولت اور 3 دفعہ اپنی دولت کا نصف حصہ خدا کی راہ میں عطا کیا۔ اس بخشش و سخاوت کی وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص بات تاریخ میں ثبت نہیں ہوئی۔ خلیفہ دوم کی طرف سے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بنائی گئی 6 رکنی کمیٹی میں آپ بطور گواہ حاضر تھے۔ خلیفہ سوم کے دور میں ہونے والی بعض جنگوں میں آپ کی شرکت کے حوالے سے تاریخ میں بعض شواہد ملتے ہیں۔ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کی بغاوت کے دوران امام علی علیہ السلام کے حکم سے آپ ان کے گھر کی حفاظت پر مامور ہوئے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت شجاع اور بہادر بھی تھے۔ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ جنگ کرنے جاتے تو فوج میں آگے ہی رہتے۔ جنگ جمل اور صفین میں آپ نے بہت خطرناک جنگیں لڑی۔
جنگ صفین میں بھی آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ اس جنگ میں معاویہ نے عبداللہ بن عمر کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ اپنے باپ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں تو میں خلافت آپ کے لیے چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ قریش ماضی میں اپنے آباء و اجداد کے قتل پر آپ کے والد سے ناراض ہیں، لیکن آپ کو وہ لوگ قبول کر لیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ان سے خطاب کر کے فرمایا، گویا میں تمہارے مقتولین کو آج یا کل میدان جنگ میں دیکھوں گا۔ شیطان نے تم کو دھوکہ دیا اور تمہارے کام کو اس نے اس طرح زینت دی کہ تم نے خود کو سنوارا اور معطر کیا تاکہ شام کی عورتیں تمہیں دیکھیں اور تم پر فریفتہ ہو جائیں، لیکن جلدی خدا تجھے موت دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کے سر سے چانے والی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اسی بنا پر اب آپ کا صرف ایک سہارا علی علیہ السلام کی مہر و محبت بری آغوش تھی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے باپ کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ہر جگہ پر ان کے ساتھ رہے، ظالموں پر تنقید اور مظلوموں کی حمایت فرماتے رہے اور ہمیشہ سیاسی مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے صرف 6 مہینے حکومت کی تھی۔ 21 رمضان 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور شام سے لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ بن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر معاویہ کی طرف بھیجا اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ سبات کی طرف روانہ ہوئے۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے سپاہیوں کے درمیان مختلف افواہیں پھیلا کر صلح کے لیے میدان ہموار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک خارجی کے حملے کے نتیجے میں آپ علیہ السلام زخمی ہوئے اور علاج کے لیے آپ کو مدین لے جایا گیا۔ اس دوران کوفہ کے بعض سرکردان نے معاویہ کو خط لکھا جس میں امام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کرنے یا آپ کو شہید کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ معاویہ نے کوفہ والوں کے خطوط امام علیہ السلام کو بھیج دیے اور آپ سے صلح کرنے کی پیشکش کی۔ امام حسن علیہ السلام نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت کو معاویہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوگا، اپنے بعد کسی کو اپنے جانشین مقرر نہیں کرے گا اور تمام لوگ اسلام کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیکن بعد میں معاویہ نے مذکورہ شرائط میں کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ صلح کے بعد آپ سن 41 ہجری میں مدینہ واپس آ گئے اور زندگی کے آخری ایام تک یہاں مقیم رہے۔ مدینہ میں آپ علیہ السلام علمی مرجعیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی طور پر بلند مقام و منزلت کے حامل تھے۔ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کی بعنوان ولی عہد بیعت لینے کا ارادہ کیا تو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جدہ کے لیے 100 دینار بھیجے تاکہ وہ امام کو زہر دے کر شہید کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام زہر سے مسموم ہونے کے 40 دن بعد شہید ہوئے۔ ایک قول کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا کے جوار میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی، لیکن مروان بن حکم اور بنی امیہ کے بعض دوسرے لوگوں نے اس کام سے منع کیا، کیوں آپ علیہ السلام کو بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی احادیث اور مکتوبات کا مجموعہ نیز آپ کے 138 راویوں کے اسما مسند الامام المجتبی نامی کتاب میں جمع کیے گئے۔